تو اس بات سے پہلے میں ایک واقعہ ہی اس بات پر سنانا چاہتا ہوں کہ اسلام کتنا سچا مذہب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے اس اسلام کو، اس مذہب کو اللہ نے پسند کیا ہے اور اسے انتخاب کیا ہے۔ کہ دور جاہلیت تھی، خطاب کا بیٹا عمر ابھی اسلام بھی قبول نہیں کیے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، جوانی شباب پر تھی، کچھ تجارت کی غرض سے اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام آئے تھے، تو درمیان میں قافلہ پچھڑ گیا، حضرت عمر اکیلے ہو گئے۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب نے ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے۔ وہ قافلہ جو بچھڑا تھا وہ زمین فلسطین کی سرزمین تھی، مسجد اقصی وہاں پہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، کبھی ادھر کبھی ادھر، تھکے ماندہ قافلہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، نظر نہیں آ رہا۔ پریشان ہو کر، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیٹ کمر سے لگا ہوا ہے، سیدھا آئے مسجد اقصی کی ایک دیوار سے اپنی پیٹھ لگا کر بیٹھ گئے۔ اسی دوران ایک نوجوان عیسائی مذہب کا آیا اور اس کے ساتھ دو پیچھے کھڑے ہوئے تھے دو آدمی۔ وہ آیا حضرت عمر کے سر کے بال سے پیر کے ناخن تک بار بار نظر دوڑا رہا ہے، اور مکے کی سرزمین کہاں اور فلسطین کہاں۔ ساری نظر دوڑا رہا ہے، حیران ہو رہا ہے۔ حضرت عمر بھی حیران، یہ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے کہا، تو کہیں خطاب کا بیٹا عمر تو نہیں ہے؟ حضرت عمر حیران ہو گئے، چونک گئے کہ یہ سرزمین ملک شام کی، میری تو حالت یہ ہے کہ میں مکے سے آیا ہوں، میں تو کتنے دور سے آیا ہوں، مجھے اپنے علاقے میں کوئی صحیح نہ پہچانے، یہ زمین اتنے دور کے سفر میں یہ کون ہے جو مجھے پہچان رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ اس نے کہا کہ بھائی، اب تمہاری مہمانی کرنا، تمہیں اپنے گھر لے کر جانا، یہ تو میرے لیے ضروری ہو گیا۔ فوراً ہاتھ پکڑا۔ حضرت عمر کہنے لگے، میں پہلے ہی پریشان بیٹھا ہوں، بھائی تو کہاں سے آ گیا؟ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میرا قافلہ مجھ سے جدا ہوا ہے، میں کبھی ادھر کبھی ادھر دھکے کھاتے کھاتے یہاں پہنچا ہوں، میرے پاس کوئی سواری بھی نہیں ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ اس آدمی نے کہا کہ بھائی، ابھی تھوڑی دیر پہلے سے یہاں قافلہ گزرا ہے، میں نے اس قافلے کو دیکھا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تیرا قافلہ اس طرح کا ہے، اس طرح کے لوگ ہیں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے، واللہ یہی میرا قافلہ ہے۔ اس نے کہا فکر مت کر، میرے پاس زبردست گھوڑا بھی ہے، بہترین سواری ہے، تو میرے گھر آ، پہلے کھانا تو کھا لے، میں خود تجھے اس قافلے سے جا کے ملاؤں۔ تو حضرت عمر کو اپنے گھر لے کر گیا، اور کھانے سے فارغ کرانے کے بعد اس نوجوان آ کر سامنے بیٹھا اور ایک کاغذ لے کر آیا اس دور کا جو تھا، اور قلم اور سیاہی لے کر آیا۔ کہا، او خطاب کے بیٹے عمر، یہ لکھ کر مجھے دے دے، جب تو اس زمین کا حاکم ہوگا اس وقت میری زمین کا تو ٹیکس نہیں لے گا۔ حضرت عمر حیران، بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ او خطاب کے بیٹے عمر، لکھ کر دے، جب تو اس زمین کا حاکم بنے گا تب میری زمین کا تو ٹیکس معاف کر دے گا، نہیں لے گا۔ حضرت عمر کہنے لگے، کہیں تو مذاق تو نہیں کر رہا؟ مجھے اونٹوں کو چرانا صحیح نہیں آتا، تو بات کر رہا ہے اس زمین کی۔ اس نے کہا، تو پہلے لکھ، چاہے وہ مذاقی میں صحیح، تو مانے نہ مانے مجھے لکھ کر دے۔ حضرت عمر نے
اس وقت جو ہے اپنی سیل لگائی اس وقت۔ حضرت عمر کہنے لگے اس کو جو صحیح لگے وہ، پھر وہاں سے نکلے، وہ آدمی قافلے میں حضرت عمر کو بٹھا کر آئے۔ تو اب میں جو بات بتا رہا تھا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ حضرت عمر کو خط لکھ رہے ہیں، کتنا عرصہ گزر گیا۔ حضرت عمر دشمنان اسلام میں تھے، اللہ کے محبوب کے نعوذ باللہ سر قلم کرنے کے لیے نکلے تھے۔ اللہ نے اسلام دیا اور کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا، امیر المؤمنین آپ جلد آ جائیں، فلسطین کی سرزمین میں مسجد اقصی کے فتح کا معاملہ ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ایک غلام کو لے کر مدینے سے نکلے۔ ایک سواری ہے، کوئی شان نہیں، کوئی دربار نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی لشکر نہیں، اور اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک سواری ہے، چند کلومیٹر میں بیٹھوں گا، پھر میں اتروں گا، تو بیٹھ جانا، پھر چند کلومیٹر تو بیٹھے گا، پھر میں اتر جاؤں گا، تو چلتے رہنا، ایسا ہم باری باری طے کر کے سفر کریں گے۔ ایسی سادگی کی مثال اس رب کی قسم کسی اور مذہب میں نہیں ملے گی۔ یہ وہ دربار ہے، یہ وہ اسلام ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، چاہے بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو، حقوق ایک رہیں گے۔ اب غلام کبھی اوپر بیٹھتا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر نیچے چلتے ہیں اور اس جانور کی لگام، اس سواری کی لگام پکڑ کر چلتے ہیں، یہاں تک کہ مسجد اقصی میں، فلسطین کی سرزمین میں یہ آواز پھیلی، لوگوں خبردار ہو جاؤ، وہ مسلمانوں کا بادشاہ جس کے نام سے رومن امپائر جیسی طاقتیں رکھنے والے گھٹنے ٹیک دیے، کانپ اٹھے، ڈرتے ہیں، کب کباتے ہیں، آج وہ بادشاہ ہمارے پاس آ رہا ہے۔ عجیب کیفیت، صحابہ کا لشکر بھی انتظار میں ہے، امیر المؤمنین آ رہے ہیں، عیسائیت کا پورا مجمع چاروں طرف سے گھروں کے چھت پہ کھڑے ہو گیا ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں جس کا نام دنیا کے کونے کونے میں گونجا ہے، وہ کیسے آئے گا، اس کی شان کیا ہوگی، اس کے آنے کا انداز کیا ہوگا۔ لیکن اسلام تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد اقصی کے قریب آنا ہے، ابھی داخل ہونا ہے، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چلنے کی باری آئی اور غلام کے اوپر بیٹھنے کی باری آئی۔ غلام کے چیخے نکل گئے، امیر المومنین لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، استقبال ہوگا، لوگ بڑے بڑے لوگ کھڑے رہیں گے، آپ اللہ کے لیے اوپر بیٹھ جائیں۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں غصے میں آ کر، تو کیا سمجھتا ہے کہ شان شوکت کی بنیاد پر اللہ نے عزت دی ہے؟ عزت تو اللہ نے ہمیں اسلام کی بنیاد پر دیا ہے۔ میرے اوپر بیٹھنے سے، میرے نیچے چلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت عمر چل رہے ہیں۔ بعض کتابوں میں علماء نے یہ بات لکھی، جو پیروں میں چمڑے کے موزے پہنے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان موزوں کو نکالا، اپنے کاندھوں پہ رکھ لیے۔ جو جوتوں میں پہنا جاتا ہے، پیروں میں پہنا جاتا ہے، اسی شان کے مطابق مسجد فلسطین کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ صحابہ دوڑ کر آئے جو وہاں پہلے سے چلے گئے تھے لشکر میں۔ بڑے بڑے عیسائی فادر آئے، بڑے بڑے پادریوں کی جماعت آئی، فوراً سواری کی طرف لگ کے تو دیکھا تو اوپر غلام، لیکن کسی کو معلوم نہیں ہو رہا۔ ان پادریوں نے غلام کو جا کے ملنے ہی لگے تو اس غلام نے کہا، میں نہیں، یہ ہمارے امیر، یہ عمر ہیں، یہ مسلمانوں کے بادشاہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہنے لگے، امیر المومنین، آپ نے تو ان موزوں کو اپنے کاندھوں پہ ڈالا، آپ نے ان موزوں کو اپنے کاندھوں پہ ڈالا ہے،
چاہیے تو یہ تھا کہ آپ تھوڑا اسے وہاں سے نکال لیتے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بھی یہی الفاظ کہے. تو اس وقت حضرت عمر ایسے جلال میں آئے کہ عیسائیوں کے اوپر تک اس کا غلبہ چھا گیا. کہا ابو عبیدہ اب تک تجھے عقل نہیں آئی, اب تک تجھے سمجھ نہیں آئی. یہ خطاب کا بیٹا عمر اونٹوں کو چرانے میں کمی پیشی کرتا. اس خطاب کے بیٹے کو جو آج مقام ملا ہے, جو آج شان ملی ہے, جو آج مرتبہ ملا ہے, یہ خطاب کے بیٹے عمر کو یہ اسلام کے بنیاد پر ملی ہے, ورنہ خطاب کے بیٹے عمر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ جملہ حضرت عمر کہتے ہوئے رو پڑے. جو کچھ آج ہے یہ اسلام کی برکت سے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف جب وہ دوڑ کر آئے, کوئی صلح نہیں, کوئی باتیں نہیں, کوئی آپس میں بحث نہیں. سارے عیسائی بڑے بڑے سردار آئے, بیت المقدس کی چابی حضرت عمر کو یوں پیش کی ادب کے ساتھ. آپ چابی, آپ یہاں کے بادشاہ ہیں, آپ یہاں کے حاکم. کسی نے پوچھا اتنے آسانی سے تم چابی دے رہے ہو, کیا معاملہ ہے, کیا بات ہے؟ تو ان پادریوں نے کہا ہم نے آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا, تورات بھی یہی کہتی ہے, انجیل بھی یہی کہتی ہے کہ ایک غلام آخری نبی کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام اس طریقے سے آئے گا, غلام سوار ہوگا اور وہ پیدل آئے گا. یہ علامت بھی ہماری کتابوں میں ہے. اس کا آنا ثابت کر دیا یہ مذہب اسلام سچا مذہب ہے, یہ سچا مذہب ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ نے اس اسلام کو پسند کیا. ان عیسائیوں نے اس نشانی کو دیکھ کر کہ غلام اوپر رہے گا, آقا نیچے چل کے آئے گا, یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا. انہوں نے چابی پیش کی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بلال, اس دیواروں کے درمیان بھی, اس مسجد اقصی میں بھی بلند کرو اس رب کا نام, اذان دو. حضرت بلال عہد کر لیے تھے کہ نبی کی جس دن وفات ہوئی, حضرت بلال کہتے جب بھی اذان دیتا اشہد اللہ کہتا یا اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا. سامنے محبوب کا چہرہ تھا. جب محبوب دنیا سے چلے گئے میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں اب اذان دوں. یہ عہد انہوں نے کر لیا. لیکن حضرت عمر اصرار کرنے لگے بلال اذان دو. حضرت بلال کہنے لگے اب مجبور ہوں, بات ماننا پڑے گا. تو حضرت بلال مسجد اقصی میں وہ اذان دی جو اذان مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں گونجتی تھی. صحابہ کے چیخیں نکل گئے, تڑپ اٹھے. وہ دور یاد آیا جو اللہ کے محبوب کے دور میں اذان ہوتی تھی. کئی عیسائیوں نے اسلام قبول کیا, کئی عیسائی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی دیوار کے سائے میں بیٹھے ٹیک لگا کر, جو میں نے آپ کو کہا جاہلیت کے دور میں جب قافلہ گم ہونے کی وجہ سے جہاں حضرت عمر آ کر بیٹھے تھے وہاں دوبارہ بیٹھے. پھر ایک بوڑھا سا 2 آدمیوں کے سہارے سے آیا, کاغذ کا ٹکڑا لے کر آیا, حضرت عمر کے پاس بیٹھا. کہا کہ عمر جانتے ہو اس کو؟ حضرت عمر کہنے لگے یہ کیا ہے, دیکھتے نہیں ہو کہ تم نے یہاں دستخط کی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھئی یہ کون سی دستخط, میں تو آیا ہوں اب. تو اس وقت وہ بوڑھے نے کہا جوانی کے عالم میں تم آئے تھے, سارا واقعہ یاد دلایا. حضرت عمر کو فوراً یاد آیا. حضرت عمر حیران کہ بھائی تم نے اس وقت کس انداز میں مجھے پہچان لیا تھا کہ میں آگے چل کے عمر بنوں گا, میں آگے چل کے مسلمانوں کا حکمران بنوں گا, میں آگے چل کے خلیفہ بنوں گا, میرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا, تم نے کیسے معلوم کیا؟ تو اس وقت اس بوڑھے نے کہا میں نے اس وقت اپنے گھر سے آسمانی کتابوں کا مطالعہ کر کے گھر سے نکلا تو سامنے تم بیٹھے ہوئے تھے.
میں نے تمہارے چہرے کے آثار دیکھ کر اس وقت میں نے دستخط دی تھی۔ حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا، بھائی کئی سال پہلے اس سے تو میں نے وعدہ کر لیا ہے، اس کی زمین کا میں ٹیکس نہیں لوں گا، کیا رائے ہے؟ صحابہ کہنے لگے وعدہ ہوا ہے تو وعدے کو مطابق نبھانا پڑے گا، طے ہوا کہ اسے معاف کر دیا جائے گا، اس کا ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ تو وہ پیچھے سے آیا تو زمین چھوڑو، میں تو مذہب بھی چھوڑ کے اسلام قبول کر لیا۔